بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عید کی نماز چونکہ سال میں 2 دفعہ ادا کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اکثر عید کی نماز کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ اب عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ تو عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے۔ جب جماعت کی نماز ہو رہی ہو تو اس سے پہلے ہم نیت کریں گے عید کی نماز کی۔ وہ نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ میں 2 رکعت نماز عید واجب کی ادا کرتا ہوں، 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے سے مانگ کے۔ تو اس میں 2 چیزوں کی ہم نے وضاحت کرنی ہے اس نیت میں کہ نماز عید واجب کی، چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو۔ اور دوسری اس بات کی وضاحت نیت میں کرنی ہے کہ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، کیونکہ عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں جو کہی جاتی ہیں وہ واجب ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس طرح نیت کر لیں گے۔ نیت کے بعد جب جماعت کی نماز شروع ہو جائے گی تو یہ یاد رکھ لیں کہ عید کی نماز کے لیے نہ اذان ہے اور نہ اقامت ہے، تو لہٰذا عید کی نماز سے پہلے جو بیان وغیرہ کی ترتیب ہوتی ہے، تو بیان سے فارغ ہونے کے بعد جب جماعت کی نماز کھڑی ہوگی عید کی تو فوراً کھڑی ہوگی، اس کے لیے اقامت نہیں کہی جائے گی۔ تو جب پہلی رکعت شروع ہو جائے گی تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد جب ہم ثنا پڑھ لیں گے ولا الہ غیرک تک، تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے پڑھنے سے پہلے 3 تکبیریں ہم نے کہنی ہیں۔ پہلی رکعت میں 3 تکبیریں، دوسری رکعت میں 3 تکبیریں۔ تو پہلی رکعت میں ثنا سے فارغ ہونے کے بعد تعوذ اور تسمیہ کے پڑھنے سے پہلے 3 تکبیریں ہم نے پڑھنی ہیں۔ ہر تکبیر کے ساتھ کانوں تک ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ پہلی تکبیر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، پھر سیدھا ہاتھ چھوڑ دیں گے، جس طرح رکوع کرنے کے بعد ہم قومہ کی حالت میں سیدھے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، تو اسی طرح پہلی تکبیر کہہ کر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر پھر سیدھا چھوڑ دینا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری تکبیر کہنی ہے، اور دوسری تکبیر کہنے کے وقت بھی اسی طرح ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، پھر سیدھا چھوڑ دینا ہے۔ تیسری تکبیر جب ہم کہیں گے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، پھر اس کے بعد سیدھا نہیں چھوڑنا، پھر اس کے بعد باندھ لینا ہے جس طرح ہم نماز میں ہاتھوں کو باندھتے ہیں۔ پھر آگے حسب معمول جو نماز جس طرح پڑھائی جاتی ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد جو سورت، پھر اسی طرح رکوع سجدہ، یہ رکعت اسی طرح مکمل ہو جائے گی پہلی رکعت۔ دوسری رکعت کے لیے جب ہم کھڑے ہو جائیں گے تو پھر اس میں یہ ترتیب ہے کہ جب دوسری رکعت شروع ہو جائے گی، امام سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد جو سورت ہوگی وہ پڑھ لے گا، تو رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 تکبیریں ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جیسے امام قرات سے فارغ ہو جائے گا تو ایک تکبیر کہے گا، اس کے ساتھ ہم نے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، پھر سیدھا چھوڑ دینا ہے۔ دوسری تکبیر میں بھی اسی طرح دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، پھر سیدھا چھوڑ دینا ہے۔ تیسری تکبیر میں بھی اسی طرح ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، پھر سیدھا چھوڑ دینا ہے، اور پھر چوتھی تکبیر کہہ کر فوراً رکوع میں جانا ہے۔ اس کے بعد جو نماز کا طریقہ ہے وہ وہی ہے جس طرح ہم عام نماز ادا کرتے ہیں۔ تو بنیادی بات عید کی نماز میں 6 زائد تکبیروں کا یاد رکھنا ہے۔ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد تعوذ اور تسمیہ سے پہلے 3 تکبیریں ہیں، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور قرات سے فارغ ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں کہنی ہے۔ تو یہ طریقہ ہے عید کی نماز کا۔ پھر جب عید کی نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو امام پھر خطبہ دے گا۔ جمعے میں یہ ترتیب ہے کہ پہلے خطبہ ہوتا ہے، نماز بعد میں ہوتی ہے، لیکن عید میں چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، اس میں یہ طریقہ ہے کہ پہلے نماز ہوتی ہے 2 رکعت واجب، پھر اس کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے۔ اور عید کا جو خطبہ ہے وہ خطبہ دینا سنت ہے، لیکن اس کا سننا واجب ہے۔ تو جہاں پر جتنے بھی مقتدی حضرات موجود ہوں گے تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے، ان پر واجب ہے کہ جب خطبہ ہو رہا ہو تو اس کو نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ تو یہ طریقہ ہے عید کی نماز کا اور خطبے کے سننے کا۔ یہ طریقہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور اس کو مزید بھی ہم دیگر مسلمان بھائیوں کو یہ بتائیں
کیونکہ ایک دو دن کے بعد پھر عید ہوگی، اس میں ہمارے لیے پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے عید کی نماز کے متعلق۔ تو اس وجہ سے یہ نماز کا طریقہ ہم یاد رکھیں، دوسرے مسلمان کو بھی اس کے متعلق بتائیں، تاکہ ہر مسلمان کو عید کی نماز کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔